اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ قدر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا قدر کی رات میں، اور کیا آپ نے ادراک کرا دیا کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح اس میں اللہ کے اذن سے، کل امر خیر کو لے کر سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کہتے ہیں کسی چیز کی قوت، اس کی طاقت، اس کی اہمیت کو صحیح اندازے پر دیکھنا، پھر اس کو اس کا صحیح مقام دینا۔ پھر قرآن کریم نے اپنے نزول کے زمانے کو قدر والا زمانہ کہا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس زمانوں کی ایک تقسیم ہے، یہ مخصوص زمانہ ہے جس کو قدر سے تعبیر کیا گیا۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے بھی یہ زمانہ آتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا صحیح علم نہیں ہوتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور آپ کے بعد کم و بیش 1400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، یعنی حضرت 1400 سال کے بعد ایک قدر کا زمانہ آتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور قرآن کریم کا نزول ہوا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں آدم کے 5600 سال کے بعد آیا ہوں، یعنی اس طرح ایک 4 دور قدر کے آپ کے آنے سے پہلے گزر چکے تھے۔ پھر آپ کی آمد ہوئی اور قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کریم کا نزول ایک دفعہ ہو چکا، اب دوبارہ نہیں ہوتا، لیکن وہ روح جو قرآن کریم کو مومنین کے قلب میں تازہ کرتی ہے وہ آتی ہے۔ تنزل الملائکۃ روح فیہا، تنزل الملائکۃ یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس ہے، جبکہ انا انزلناہ ماضی کا صیغہ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قرآن کریم کے نزول کے بعد بھی قدر کا دور آتا ہے، اس لیے فرمایا کہ 1000 مہینوں کے بعد، یعنی 1000 مہینوں کے بعد یہ دور آتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ 1000 مہینے رمضان کے 1000 مہینے ہیں، یعنی سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے، اسی طرح 1000 سال میں 1000 رمضان کے مہینے آتے ہیں، ان کے بعد فرمایا کہ وہ پھر قدر کا دور آئے گا۔ قرآن کریم نے اس کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یعنی اللہ ایک امر آسمان سے زمین کی طرف لاتا ہے، پھر وہ امر آسمانوں میں چڑھ جاتا ہے، یعنی یہ 1000 سال ہیں جس میں روح اسلام آسمانوں میں چڑھ جاتی ہے، پھر 1000 سال کے بعد وہ پلٹ کر آتی ہے۔ اس 1000 سال کے دور کو حدیث میں فیجن و اوجن بھی کہا گیا، اور یہ زمانہ بنتا ہے 3 صدی ہجری سے لے کر، یعنی 4 صدی ہجری سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک کا، یہ 1000 سال کا دور بنتا ہے جو فیجن و اوجن بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس 1000 سال کے بعد پھر قدر کا دور آئے گا، پھر قدر کا سامان پیدا ہوگا، ایسے مومن قلب جمع ہوں گے جو قرآن کی قدر کو جانیں گے اور اس کو اس کے حقیقی مقام پر لے کر آئیں گے۔ یعنی حقیقی معنوں میں قرآن کریم کا اللہ کی زمین پر نفاذ ہوگا، جو اس کا مقصد ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ادراکا یعنی وجدان، دانش، یہ علم کی انتہائی حالت کو کہا جاتا ہے۔ نظر اور بصیرت کے اوپر جو حالت ہوتی ہے اسے درعی کہتے ہیں، اسی سے ادراکا بنتا ہے۔ ادراکا یہ لسان العرب کے باب افعال سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دینے کے۔
باب افعالہ میں مادہ سلب ہوتا ہے. جیسے کوئی عالم ہے وہ کسی کو علم دیتا ہے تو اس کو کہا جائے گا علامہ. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو خوشی دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں افارہ، یعنی اس نے خوش کیا، خوشی دی، علم دیا. اسی طریقے سے یہاں فرمایا گیا ادراکا، کیا آپ نے ادراک دے دیا، وہ فہم و دانش و وجدان دے دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ادراک دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کی دلیل میں موجود ہیں. ان 1000 مہینوں کے بعد، جو کہ 4 صدی ہجری سے 13ویں صدی ہجری تک کا ہے، اس کے بعد سن 1367 ہجری میں رمضان المبارک کی 27ویں شب میں ملک خدا داد پاکستان کا وجود قیام میں آتا ہے. اور اس وجود کا، یعنی ملک پاکستان کے وجود کا اور لیلۃ القدر کا ایک گہرا رشتہ ہے. فقراء اسلام، اولیاء کرام نے اس ملک کو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز قرار دیا. خود قائد اعظم محمد علی جناح کہہ چکے ہیں کہ یہ ملک میں نے نہیں، محمد رسول اللہ نے بنایا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں. خان و فقلات کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور پاکستان میں شمولیت کا حکم دیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا سپاہی کہا. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص ہے اس ملک پر. روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہے یہ ملک. اس ملک کی تقدیر میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ یہ اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لیے بنا ہے. اسی ملک کے لوگوں کو وہ مرتبہ حاصل ہونا ہے. یہی مومنوں کا مسکن بنے گا اور حقیقت میں اللہ کی جماعت کا مرکز بنے گا. پھر قرآن کریم کی قدر ویسی ہی ہوگی جیسے صحابہ کرام کے دور میں ہوئی. اور اس ملک کی حفاظت میں معمور ہے ملائکہ. 1965 کی جنگ ہو یا روس افغانستان کی جنگ ہو، دنیا نے عجائبات دیکھے ہیں. دوسری طرف دنیا کی بڑی قوتوں کی نظروں میں ہمیشہ سے پاکستان کھٹکتا رہا ہے، اور انہوں نے اپنا پورا زور اس بات پر لگایا اور لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی اس ملک کو توڑ دیں، کسی نہ کسی طرح اس ملک کو توڑیں. لیکن ان کی مکاریاں، ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی. آج بھی پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں. لیکن سلامتی ہے اللہ کی طرف سے. نہ باہر کا کوئی دشمن، نہ اندر کا دشمن، دونوں ہی ناکام اور نامراد رہیں گے انشاءاللہ. اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بننا بھی کوئی معجزے سے کم نہیں ہے. روح قرآن پاک کو حمل کرنے والی بنے گی یہ قوم، اور دنیا میں مطلع الفجر کا نظارہ ہوگا. دنیا دیکھے گی. جب بھی قدر کا زمانہ آتا ہے تو وہ اپنے عروج اور کمال تک ضرور پہنچتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ کمال پر اس وقت پہنچا جب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یہ دور کمال تک پہنچا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں کیسر و کسریٰ کی عالمگیر حکومتیں ختم ہو گئی اور مطلع الفجر ہو گئی. یہ دور بھی قدر کا دور ہے. اس دور کے لیے بھی بشارتیں ہیں، مومنوں کے لیے بشارتیں ہیں. قرآن کریم میں ہیں، حدیث مبارکہ میں ہیں. خلافت علی منہاج نبوت قائم ہونے کی بشارت بھی ہے. پھر گفتگو قرآن سے ہوگی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.